سب سے پہلے تو 600 کلومیٹر رینج کے تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کے کامیاب تجربے کی بات کرتے ہیں. آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ ڈز دس سگنیفیکنٹلی انہینس پاکستان اسٹینڈ آف اسٹرائک کیپیبلٹی؟ جی بہت شکریہ. السلام علیکم. یقیناً یہ ایک لانگ رینج پرسیجن ویپن ہے اور یہ ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سی دونوں موڈز کے لیے یہ آپریشنل ہے. تو اس سے ہماری جو ٹارگٹ انگیجمنٹ ایٹ لانگر رینجز وداؤٹ ایکسپوزنگ آر لانچنگ پلیٹ فارم ٹو اینیمی ایئر ڈیفینسز اور اینیمی انٹرسیپشن، وہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہوگی. اور اس کا آپ اگر اس کو دیکھیں اس تناظر میں کہ حالیہ جو ہماری جنگ ہوئی مئی میں بھارت کے ساتھ، تو اس میں پی ایف ورسز آئی ایف جو ایک بڑی ہسٹورک 4 دن کی جو جنگ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کامیابی دی، اس میں ہمارے پلیٹ فارم کی جو ایجلٹی اور ہمارے پائلٹس کی اپنی ٹریننگ کیپیبلٹی وہ انہوں نے استعمال کی ویپنز کی آپٹیمم رینجز پہ. بالکل. اور اب یہ جو ہمیں کیپیبلٹی مل رہی ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہوگی. تو اس سے آپ بخوبی اس چیز کا اندازہ کر سکتی ہیں اور آپ کے ناظرین بھی کہ اب کتنے گنا جو ہے زیادہ ہم لوگ کیپیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس انڈکشن کے ساتھ، کہ ہم اے ٹو سی ٹارگٹس کو اور اے ٹو گراؤنڈ ٹارگٹس کو ہم انگیج کریں گے. اور اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اب جیسا کہ بھارتی میڈیا اور ان کے جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ جس چیز کو کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم اگلی جنگ میں ہم جو ہے نا سی ورڈ ولنریبلٹیز پاکستان کی ایکسپلائٹ کریں گے اور ہم جو ہے اپنی جو نیول اسٹرینتھ ہے اس کو یوز کریں گے. تو یہ ویپنز جو ہیں یہ پھر ہمیں یہ ایڈوانٹیج دیں گے کہ ہم اپنی سی لائنز آف کمیونیکیشن اور کوسٹل ڈیفینس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. اور اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے، اپنی سیفٹی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ہم لانگ رینجز پہ دشمن کے ٹارگٹس کو ہم پریسائزلی انگیج بھی کریں گے اور ڈسٹرائے بھی کر سکیں گے. اعجاز صاحب، بھارت کی پراکسی افغانستان کے حوالے سے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح موقف اپنایا اس پر اور بتایا کہ کیسے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دوبارہ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کو کیا جائے؟ دیکھیے اس سوال یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا سوال ڈی جی آئی ایس پی آر سے کل پریس کانفرنس کے بعد بھی کیا گیا تھا، اور ڈی جی صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، ہم اپنی آپشنز کو بہت سلیکٹیولی اور ایز پر دی ریکوائرمنٹ ہی یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم افغانی عوام کے خلاف نہیں ہیں. بالکل. ہم افغانستان ایز اے کنٹری ان کے خلاف نہیں ہیں. بالکل. ہم تو صرف اپنے دفاع میں جو پاکستانی نیشنلز جن کو اب ہم خارجی کہتے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ افغانستان میں پناہ لیا بلکہ وہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی ٹریننگز، اپنی پلاننگ، اور پھر وہاں سے وہ بھارت کی پراکسی کے طور پہ اپنے کراس بارڈر جو ہے ٹیررزم کو وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو ہم تو صرف ان کو انگیج کرتے ہیں جو بھی ماضی میں ہوا ہے. یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان کے اپنے جو ان کے نام نہاد فوجی ہیں وہ اگر ہمارے بارڈر پوسٹ پہ وہ اٹیک کرنے کی، جیسے انہوں نے اکتوبر میں کوشش کی، اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز کریں گے آنے والے وقت میں بھی، تو پاکستان ایک ذمہ دار ساورن اسٹیٹ ہوتے ہوئے یہ پاکستان کا حق ہے کہ پاکستان اپنے جغرافک جو ہے باؤنڈریز کے تحفظ کے لیے پاکستان وہ تمام اقدامات اٹھائے جو انٹرنیشنل چارٹر جو ہے وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، تو پھر کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ فرام این ایئر سرویلنس اینڈ اسٹرائک پرسپیکٹو دا انٹائر افغانستان از آن پاکستانز راڈار؟
جی بالکل، اور نہ صرف یہ کہ آن ریڈار، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ایئر فورس یا ایئر ڈیفنس تو ہے نہیں، تو وہ پاکستان جیسے ملک جس کے پاس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے، اس کے سامنے تو ان کی ولنریبلٹی جو ہے اٹس لائک ہاؤس آف کارڈز. لیکن ہم ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتے، بالکل، کیونکہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، پہلا وعدہ یہ ہے کہ وہ ایک براڈ بیسڈ فلی ریپرزینٹیو گورنمنٹ قائم کریں لوہے جرگہ کے بعد، جو انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور دوسرے وہ ایسے اقدامات اٹھائیں جہاں سے ان کی ریاست جو ہے وہ اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرے. وہ متقی صاحب ایک سٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں کہ افغانستان کے چپے چپے پہ، انچ انچ پہ ہمارا کنٹرول ہے، لیکن یہ محض ایک ریٹرک ہے. وہ کابل کے باہر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر ان کا کنٹرول ہے تو وہ ٹی ٹی پی کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ وہ ان 30 انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو جو انٹرنیشنل جو ہے اداروں کی رپورٹس کے مطابق وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں، وہ ISIS ہو یا وہ چین کے خلاف ہو یا اسلامک اسٹیٹ خراسان ہو، وہ ان کو کیوں نہیں قابو کرتے؟ بالکل. کون سی ریاست کسی دہشت گرد تنظیم کو اپنے ہاں پناہ دیتی ہے اور ان کو پروٹیکشن دیتی ہے؟ بالکل، آپ نے ٹھیک بات کہی. جی وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے ٹو بی ریکگنائزڈ ایز اے ساورن گورنمنٹ. اچھا اعجاز صاحب، آخر میں دنیا میں اس وقت جو جنگی ماحول دوبارہ سے پنپ رہا ہے، جس میں امریکہ کا وینیزویلا پر حملہ اور اس کے بعد دیگر ریاستوں پر حملے کی دھمکی، ایران میں رجیم چینج کے لیے گراؤنڈ بنانا اور اسرائیل کا مسلسل امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر حملے، کیا ہم آنے والے وقت میں تیسری عالمی جنگ کی ابتدا دیکھیں گے؟ میرے خیال میں یہ تو شاید تھوڑی کہنا قبل از وقت ہوگا یا تھوڑی ایگزیجریشن ہوگی، لیکن بہرحال ایک ٹربولنٹ دنیا ہے، اس میں اگر بڑی جنگ نہیں تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری جو ہے نا جنگیں بیک وقت وہ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں. بالکل. آپ یہ دیکھیے نا، مڈل ایسٹ، سب کانٹیننٹ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اب ساؤتھ امریکہ، لیٹن امریکہ، وہ کون سا ایسا کونا ہے دنیا کا جہاں پہ اس وقت کانفلکٹ نہیں ہے یا سمرنگ کانفلکٹ نہیں ہے؟ تو کوئی بھی کانفلکٹ جو ہے وہ آؤٹ آف پرپورشن ہو کے ایک بڑی جنگ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. کوئی بھی سمرنگ جو کانفلکٹ ہے اس کو تھوڑی سی آپ اس کو فیول کریں تو وہ ایک فل فلیج وار میں کنورٹ ہو جائے گا. تو یہ خطرہ تو رہے گا جی. آج کی دنیا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس اعتبار سے کہ جب تک دنیا میں ایکویلٹی نہیں ہوگی، جب تک دنیا میں جو ہے انصاف نہیں ہوگا، جب تک اداروں کا احترام نہیں ہوگا، جب تک اقوام متحدہ جس کو اس لیے بنایا گیا تھا 1945 میں کہ دنیا میں امن قائم ہو،